نے خصم کیتا برا کیتا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا۔ حکومت نے پہلے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے کر ہائی مورل گراؤنڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اب حکومت اس موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور حکومت کے اکثر اراکین کا کہنا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر بیرون ملک گئے اور یہ میچ فکسنگ تھا۔ حالانکہ خود خان صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں، اب قوم وزیر اعظم پر یقین نہ کرے تو کس پر یقین کرے؟ خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی بیماری کی اپنے ڈاکٹروں سے تصدیق کرا لی ہے، وہ شدید بیمار ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی لندن میں روانگی ایک فکس میچ تھا، جبکہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹس تھی وہ بالکل درست تھی اور ان میں نواز شریف کی بیماری کی تصدیق ہوئی تھی، اور وہ رپورٹیں نواز شریف کی بیماری کی تصدیق کرتی تھی۔ جبکہ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان کا موقف یہ ہے، اور کل اتوار کے روز پورے میڈیا پر اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف نے بعض میڈیا ہاؤس کے ساتھ مل کر یہ تاثر دیا کہ نواز شریف کی جان خطرے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی لندن روانگی فکس میچ تھا تو کیا وزیر اعظم نے قوم سے غلط بیانی کی تھی یا نواز شریف اور ان کے قریبی لوگوں نے؟ میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچا، اور جو سنسنی بھلا کے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو ایسا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر حکومت نے ان کو اجازت نہ دی اور عدالتوں نے ان کو علاج معالجے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے وہ تمام کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ وفاقی حکومت کو پنجاب حکومت کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کو لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے، اور اگلے ہفتے اس حوالے سے متعلقہ جو محکمے ہیں وہ لیٹر لکھیں گے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ایسے افراد کو واپس لانے کے لیے جو طریقہ کار ہے حکومت اس کو اختیار کرنے جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور دنیا کے سامنے ان کا ایک صاف شفاف جو چہرہ ہے، دنیا اس کو انڈورس کر رہی ہے، اس کو پذیرائی مل رہی ہے ان کے بیانیے کو۔ کیا وزراء خود بیماری کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہے؟ میڈیکل بورڈ بھی خود حکومت نے بنایا تھا اور وہ حکومت کے ماتحت تھا۔ حکومت نے جو ڈاکٹر اپائنٹ کیے انہوں نے ہی نواز شریف کا علاج کیا۔ سروس ہاسپٹل جہاں نواز شریف داخل تھے وہ بھی پنجاب حکومت کے ماتحت ہے۔ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد جو حکمران جماعت کی فاؤنڈر ممبر سمجھی جاتی ہیں اور تنظیم سازی میں ان کا کلیدی رول رہا ہے، یعنی خاص اب جب سے پی ٹی آئی انہوں نے بنائی ہے تو شروع سے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بیماری کے حوالے سے جتنی رپورٹس ڈاکٹروں نے مرتب کی وہ بالکل ٹھیک تھی اور کوئی میچ فکس نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان اور حکومت پنجاب کے یا حکومت وفاقی حکومت کے وہ ترجمان جو دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے ہیں، وہ ایک پورا گروپ ہے جو اس وقت یہ نیریٹو لے کے چلا ہے۔ یعنی یہ وہ گروپ ہے جب پی ٹی آئی کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر گئے ہیں۔ تو لگتا ہی ہو کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ نہیں بلکہ دوسری جماعتوں سے حکمران جماعت کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کی وہ نفرت کی سیاست کا حصہ رہے ہیں۔ وہ نواز شریف کی بیماری کو جھوٹا اور اسے میچ فکسنگ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور ان کی کوشش یہ کہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست کی جائے۔ اب ایک اور اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھے گی، جبکہ یہ معاملہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے دوبارہ پیش ہونا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کے بیرون ملک قیام کو پنجاب حکومت کی اجازت سے مشروط کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت اجازت نہ دے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ کورٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے، جبکہ حکومت اس سے پہلے ہی یہ بیانیہ تشکیل دے رہی ہے جیسے وہ نواز شریف کو اشتہاری مجرم یا مفروض قرار دینا چاہتی ہے۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی بیرون ملک روانگی فکس میچ تھا تو کیا اس میں خود حکومت کے لوگ ملوث تھے؟
اور پھر جو بھی میچ فکسنگ میں ملوث ہیں کیا ان کے خلاف حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ میڈیکل بورڈ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد اور وہ حکومتی اراکین جو بار بار آ کے کہتے تھے کہ واقعی نواز شریف بیمار ہیں اور رپورٹیں صحیح ہیں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے یا کی جائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے؟ صرف میڈیا میں واویلا کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائے گی، اور اسے بھی اسی طرح کا الزام سمجھا جائے گا جیسا نواز شریف پر پہلے لگائے گئے الزامات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کرپشن پر نہیں بلکہ انتقام کی وجہ سے جیل گئے ہیں اور اب لندن بیٹھے ہیں، تو جب تک حکومت اپنے لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لے گئی اپنے موقف کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی۔ دیکھیے حکومت کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں، وہ بالکل کوئی علاج نہیں کرا رہے۔ اب سوال یہ کہ حکومت کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف کا لندن میں بالکل کوئی علاج نہیں ہو رہا؟ دیکھیں نواز شریف کو جو جب یہاں سے گئے تھے تو انہیں جو سب سے بنیادی بیماری تھی وہ تھی پلیٹلیٹ میں کمی، اور اس کے بعد ان کے دیگر امراض گردے، دل اور دماغ سب کا علاج ہونا تھا، لیکن پلیٹلیٹ کی کمی کا سب سے مؤثر علاج زیادہ سے زیادہ آرام کرنا ہوتا ہے۔ جب تک امیون سسٹم آپ کا کام نہیں کرتا آپ کے پلیٹلیٹ جنریٹ نہیں ہوتے، تو یہ ایک بنیادی پرابلم تھا۔ تو نواز شریف کے ڈاکٹروں نے انہیں گھر پر آرام کرایا تاکہ ان کے پلیٹلیٹ بننے کا عمل دوبارہ شروع ہو سکے۔ اس سے پہلے ان کا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک ان کے پلیٹلیٹ بننے کا عمل آٹومیٹک شروع نہیں ہوتا، یعنی ان کا امیون سسٹم پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، تو ان کا کوئی بھی آپریشن کرنا رسک ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں نے بتایا۔ تب جس مریض کے پلیٹلیٹ کم ہو اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوران آپریشن بلیڈنگ شروع ہو گئی تو وہ رکتی نہیں ہے۔ اب 36 ڈاکٹروں سے ان کی اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کے بہت سی رپورٹیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجی بھی جا چکی ہیں۔ تو نواز شریف علاج تو کرا رہے ہیں۔ شاید حکومت کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف یہاں سے جائیں گے تو جاتے ہی ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ نواز شریف جب یہاں تھے تو بھی اپنے گھر پہ تھے، ہاسپٹل سے براہ راست وہ ایئرپورٹ نہیں گئے تھے، تو وہ اسپتال میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اب ان کی بیماری پر حکومت کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو نواز شریف کے اسپتال میں داخل نہ ہونے پر سوال اٹھنا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تو ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے۔ تو اصل سوال جو ہے وہ دوسرا ہے۔ تو اصل سوال یہ کہ کیا حکومت میں اتنے بے وقوف لوگ موجود ہیں کہ انہیں دھوکہ دے دیا گیا؟ یعنی خود وزیر اعظم نے قوم کو ٹیلی ویژن پر آ کے بتایا کہ نواز شریف کی بیماری کو انہوں نے تصدیق کرائی تھی، اور پھر کابینہ کو بھی انہوں نے بتایا، کابینہ کے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ ہاں وہ بیمار ہیں۔ ان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب کی انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے میڈیکل بورڈ نے کہا۔ تو اب سب نے جب یہ کہہ دیا تو پورا حکومت کا ایک ایسا نظر آیا، ایک یہ نہیں سمجھ لے کہ کچھ لوگ ایسے نظر آئے جنہوں نے آ کے اس کی تصدیق کی، جن میں وزیر اعظم بھی شامل تھے۔ اب لگتا یوں ہے کہ حکومتی اراکین اب جو بات کر رہے ہیں نواز شریف کی بیماری پہ، وہ نواز شریف کو صرف جھوٹا نہیں کہہ رہے، بلکہ خان صاحب کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ بے وقوف بن گئے ہیں، یعنی آپ ماموں بنا دی گئے ہیں، اور خود خان صاحب بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ انہیں ماموں بنا دیا گیا ہے۔ تو اب اس بات کا پرچار ٹی وی پر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ بستی والی گل ہے۔ دیکھیے حکومت کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں سیر سپاٹے کر رہے ہیں، وہ بالکل کوئی علاج نہیں کرا رہے۔ اب سوال یہ کہ حکومت کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف کا لندن میں بالکل کوئی علاج نہیں ہو رہا؟ دیکھیں نواز شریف کو جو جب یہاں سے گئے تھے تو انہیں جو سب سے بنیادی بیماری تھی وہ تھی پلیٹلیٹ میں کمی، اور اس کے بعد ان کے دیگر امراض گردے، دل اور دماغ سب کا علاج ہونا تھا، لیکن پلیٹلیٹ کی کمی کا سب سے مؤثر علاج زیادہ سے زیادہ آرام کرنا ہوتا ہے۔ جب تک امیون سسٹم آپ کا کام نہیں کرتا آپ کے پلیٹلیٹ جنریٹ نہیں ہوتے، تو یہ ایک بنیادی پرابلم تھا۔ تو نواز شریف کے ڈاکٹروں نے انہیں گھر پر آرام کرایا تاکہ ان کے پلیٹلیٹ بننے کا عمل دوبارہ شروع ہو سکے۔ اس سے پہلے ان کا کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک ان کے پلیٹلیٹ بننے کا عمل آٹومیٹک شروع نہیں ہوتا، یعنی ان کا امیون سسٹم پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، تو ان کا کوئی بھی آپریشن کرنا رسک ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں نے بتایا۔ تب جس مریض کے پلیٹلیٹ کم ہو اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوران آپریشن بلیڈنگ شروع ہو گئی تو وہ رکتی نہیں ہے۔ اب 36 ڈاکٹروں سے ان کی اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کے بہت سی رپورٹیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجی بھی جا چکی ہیں۔
تو نواز شریف علاج تو کرا رہے ہیں. شاید حکومت کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف یہاں سے جائیں گے تو جاتے ہی ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے. حالانکہ نواز شریف جب یہاں تھے تو بھی اپنے گھر پہ تھے, ہاسپٹل سے براہ راست وہ ایئرپورٹ نہیں گئے تھے, تو وہ اسپتال میں داخل نہیں ہوئے. تو اب ان کی بیماری پر حکومت کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. تو نواز شریف کے اسپتال میں داخل نہ ہونے پر سوال اٹھنا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تو ہاسپٹل میں کیوں نہیں ہے, لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے. تو اصل سوال جو ہے وہ دوسرا ہے. تو اصل سوال یہ کہ کیا حکومت میں اتنے بیوقوف لوگ موجود ہیں کہ انہیں دھوکہ دے دیا گیا. یعنی خود وزیر اعظم نے قوم کو ٹیلی ویژن پر آ کے بتایا کہ نواز شریف کی بیماری کو انہوں نے تصدیق کرائی تھی, اور پھر کابینہ کو بھی انہوں نے بتایا, کابینہ کے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ ہاں وہ بیمار ہیں. ان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب کی انہوں نے پریس کانفرنس کی, ان کے میڈیکل بورڈ نے کہا. تو اب سب نے جب یہ کہہ دیا تو پورا حکومت کا ایک ایسا نظر آیا, ایک یہ نہیں سمجھ لے کہ کچھ لوگ ایسے نظر آئے جنہوں نے آ کے اس کی تصدیق کی, جن میں وزیر اعظم بھی شامل تھے. اب لگتا یوں ہے کہ حکومتی اراکین اب جو بات کر رہے ہیں نواز شریف کی بیماری پہ, وہ نواز شریف کو صرف جھوٹا نہیں کہہ رہے, بلکہ خان صاحب کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ بے وقوف بن گئے ہیں, یعنی آپ ماموں بنا دیے گئے ہیں. اور خود خان صاحب بھی اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ انہیں ماموں بنا دیا گیا ہے. تو اب اس بات کا پرچار ٹی وی پر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ بستی والی گل ہے.